بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دے جو آپ پر رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے وہ پیغام نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کو نہیں پہنچایا، پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا کہ تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اور یہ کام ایسا کام ہے کہ جو رسالت کے ہم پلہ ہے، رسالت کے برابر ہے، ایسا پیغام ہے کہ اگر یہ پیغام پہنچا تو رسالت پہنچائی ہے، اگر نہ پہنچا تو رسالت نہیں پہنچائی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اس کے بعد خصوصاً اس جملے پر خصوصاً توجہ کریں، فرماتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ پیغام سننے کے بعد بھی اپنے ضد پر اڑا رہا اور اپنے ضد پر ڈٹا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کافر کو ہدایت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے کافر کو ہدایت نہیں کرتا۔ تو یہ کوئی ایسا خاص قسم کا پیغام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ذریعے اپنے پیغمبر کو فرمایا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر آپ نے نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی ایسی جگہ اپنا مکان بناتا ہے جہاں پر زلزلے آتے ہیں، جہاں پر طوفان آتے ہیں، جہاں پر سیلاب آتے ہیں، تو وہ اس کی حفاظت کا انتظام بھی کرتا ہے۔ اگر حفاظت کا انتظام نہ کیا جائے تو گویا کہ اس نے وہ مکان بنایا ہی نہیں، وہ مکان گر جائے گا، ختم ہو جائے گا، جلدی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایسی جگہ اگر مکان بنایا جائے جو خطرناک جگہ ہے، جہاں خطرہ ہے مکان کو، تو وہاں مکان کی حفاظت کا انتظام بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر حفاظت کا انتظام نہیں ہوگا تو
تو وہ مکان نہیں رہ سکے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو منافق تھے، لوگوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو منافق تھے، جن کے شر کا خوف تھا، ایسے بھی تھے جن کے بزرگ علی کی تلوار سے قتل ہوئے تھے، وہ بھی علی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جو منافق تھے وہ بھی علی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ لوگ کہ جو علی سے عمر میں بڑے تھے وہ بھی علی کو کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان لوگوں کا شر پیغمبر اکرم اس وجہ سے یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے، یہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے، اور اس لیے پیغمبر اکرم نے یہ کیا کہ ابھی تک یہ پیغام نہیں پہنچایا، اور غدیر خم کے مقام پر یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، غدیر خم کے مقام پر یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، اور اس آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ یہ پیغام ہر صورت میں پہنچنا چاہیے، یہ پیغام ہر صورت میں پہنچنا چاہیے اور سب لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ غدیر کا میدان جو ہے اسی طرح ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، جنہوں نے سجدہ کیا وہ فرشتے ہیں، اور جنہوں نے سجدہ نہیں کیا وہ شیطان بن گیا۔ جو غدیر کو مانتا ہے وہ فرشتوں کی طرح ہے، اور جو غدیر کو نہیں مانتا وہ شیطان کی طرح ہے۔ نعرہ حیدری، صلوات پڑھنے تو وہ کون سی چیز تھی جو آج تک پیغمبر نے نہیں پہنچائی تھی، اور اس کے پہنچانے میں پیغمبر اکرم سے ابھی وقت باقی تھا وہ پیغام پہنچانے میں۔ تو پیغمبر اکرم نے وہ کون سا پیغام تھا جو نہیں پہنچایا تھا؟ میرے دوستو، وہ پیغام آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے وہاں پر قافلے کو رکنے کا حکم دیا، اور قافلہ رک گیا، اور قافلہ کا رکنے کے بعد پیغمبر اکرم نے نماز ظہر پڑھی۔ نماز ظہر کے بعد اس کے بعد کیا ہوا؟ 1,20,000 کا مجمع تھا، اور بعض کہتے ہیں 1,24,000 کا مجمع تھا۔ 70,000 سے لے کر 1,20,000 تک تعداد بیان کی گئی ہے، اور یہ واقعہ اہل سنت کی 360 کتابوں میں آیا ہے۔ یہ واقعہ غدیر خم کا واقعہ اہل سنت کی 360 کتابوں میں آیا ہے، اور 110 صحابہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ متواتر ہے، صرف صحیح نہیں ہے یہ حدیث، بلکہ یہ حدیث متواتر ہے۔ اتنے افراد نے نقل کی ہے کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، پاک پیغمبر نے حکم دیا کہ پالانوں کا منبر بنایا جائے، پالانوں کا منبر بنایا گیا۔ پیغمبر اکرم نے تقریباً 1.5 گھنٹے کا خطبہ دیا، جس میں پیغمبر نے اپنے اہل بیت کے اور مولا علی کے فضائل کو بیان کیا۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ کہہ دیا ہو من کنت مولا فہذا علی المولا، بلکہ 1.5 گھنٹے کا پہلے پیغمبر اکرم نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اور بعد میں کہا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ میرے دوستو،
ہم تو عام طور پر یہ سمجھتے ہیں نہ، سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، حالانکہ جب آیت ولایت نازل ہوئی تھی اس وقت بھی پیغمبر اکرم نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، اور جب پیغمبر اکرم نے غدیر خم کے مقام پر لوگوں کو کہا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم سے تمہارے نفسوں پر زیادہ تصرف کا حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے اوپر ہم سے زیادہ تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پاک پیغمبر نے علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ فرمایا ہے، بلکہ علی کو اس طرف کھڑا کیا اور کہا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، پھر علی کو اس طرف کھڑا کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، پھر پیغمبر نے علی کو اس طرف کھڑا کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، پھر اس طرف کھڑا کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ چاروں طرف گھما کر کیوں دکھا رہے تھے؟ تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو پیچھے کھڑا تھا، میں نے نہیں دیکھا تھا کہ کس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، میں تو دور کھڑا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ پیغمبر نے کس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ نعرہ حیدری، اور اس کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہم وال من والاہ، بارے تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، وعاد من آداہ، جو علی سے دشمنی رکھے تو علی سے تو اس سے دشمنی رکھ، اللہم انصر من ناصرہ، اے اللہ تو اس کی مدد فرما جو علی کی مدد کرے، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، اور جو تو اس کو تنہا چھوڑ دے جو علی کو تنہا چھوڑ دے۔ اس وقت یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ عام طور پر یہ دو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں غدیر کا واقعہ دو اور مقامات پر بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تم پر تمام کرنا چاہتا ہے۔ یہ غدیر کی طرف اشارہ ہے کہ اس غدیر میں خدا نے فرمایا اتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا۔ ادھر فرماتا ہے سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کو تمام کرنا چاہتا ہے۔ ادھر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کیا۔ سورہ نور میں بھی، سورہ نور اس آیت غدیر سے پہلے نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان کے ساتھ جو مومن ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں کہ وہ ان کو زمین پر خلیفہ بنائے گا اور ان کے لیے اس دین کو زمین پر برپا کرے گا، دین کو مستقر کرے گا اس زمین پر۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین پر اللہ راضی ہوا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج اللہ تعالیٰ تمہارے دین پر راضی ہو گیا ہے، تمہارے دین اسلام پر آج اللہ تعالیٰ کیا ہوا ہے؟ راضی ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جس دین پر اللہ راضی ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس دین کو زمین پر مستقر کرے گا، تو وہی دین دنیا میں مستقر ہونے کے قابل ہے
دنیا میں پھیلنے کے قابل ہے، دنیا میں باقی رہنے کے قابل ہے جس میں علی ہو، جس دین میں علی ہو وہ دین مستقر ہونے کے قابل ہے۔ میرے دوستو آیت اصل یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، کہ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، آج کے دن کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا ہے۔ میرے دوستو توجہ فرمانا، کوئی بات ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ خداوند عالم، صلوات پڑھنے ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ کافروں نے جب دیکھا کہ پیغمبر کا دین پھیلتا جا رہا ہے، پیغمبر کا دین ترقی کرتا جا رہا ہے، تو اس وقت کافر تھک گئے انتظار کر کر کے کہ یہ دین کب ختم ہوگا۔ کافر تھک گئے تھے یہ دین کے بارے میں دیکھ دیکھ کر کہ یہ دین پھیلتا جا رہا ہے۔ جب خصوصاً پیغمبر اکرم مدینے میں آ گئے تو اس دین نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی، تو کافروں نے ایک دن آ کر رسول خدا سے پوچھا کیا آپ نے بھی مرنا ہے، کیا آپ پر بھی موت آئے گی؟ قرآن نے جواب دیا ان سے کہہ دو انکا میتون و انہم میتون، تو نے بھی دنیا سے چلا جانا ہے، انہوں نے بھی دنیا سے چلا جانا ہے۔ توجہ فرمانا، اب کافروں کے دل میں ایک امید پیدا ہو گئی کہ اس پیغمبر کی کوئی نرینہ اولاد تو ہے نہیں جو اس پیغمبر کی تحریک کو آگے چلائے گی، اس دین کو آگے چلائے گی۔ جب یہ پیغمبر دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا دین بھی دنیا سے چلا جائے گا۔ کافروں کے دل میں یہ امید پیدا ہو گئی، لیکن جب غدیر کے مقام پر کافروں نے دیکھا کہ یہ دین، اس دین کا محافظ پیغمبر جیسا علی ابن ابی طالب آ گیا ہے، توجہ کی ہے نا، جب انہوں نے دیکھا کہ علی جیسا اس دین کا محافظ آ گیا ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ دین ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ دین پائیدار ہے، یہ دین باقی رہے گا۔ ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اور اس کے علاوہ پیغمبر اکرم کا ایک امامہ تھا کالے رنگ کا، جس کا نام تھا صحاب، صحاب کا معنی ہوتا ہے بادل۔ یہ پیغمبر اکرم خاص موقع پر اپنے سر پر رکھتے تھے۔ ایک پیغمبر اکرم نے فتح مکہ کے دن یہ امامہ اپنے سر پر رکھا، اور دوسرا غدیر کے میدان میں یہ امامہ اپنے سر پر رکھا۔ علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد پاک پیغمبر نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور علی کے سر پر رکھا، اپنا امامہ اتارا اور علی کے سر پر رکھا۔ میرے دوستو یہ کہتے ہیں مولا کے تو کئی معنی ہیں، مولا کا معنی دوست ہے، اور مولا کا معنی فلاں ہے اور فلاں ہے، تو میرے دوستو 27 معنی ہیں مولا کے۔ کتاب الغدیر میں سارے معنوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے، تو 27 معنی ہیں۔ اس کے جو 27 معنی کرو گے مولا کے، اس کا کتنے معنی کرو گے کہ اپنا امامہ پیغمبر نے اتار کر علی کے سر پر رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد اور اگر صرف اتنا بتانا تھا کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، یہ معنی یہی کرنا تھا، تو اتنی گرمی میں لوگوں کو روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف یہی بتانے کے لیے کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ اور میرے دوستوں اگر یہ بتانا تھا
تو 3 دن تک قافلہ غدیر خم پر رکا رہا اور بیعت لی گئی. پیغمبر نے فرمایا جا کر علی کی بیعت کرو اور جا کر علی کو امیر المومنین کہہ کر علی کو خطاب کرو. اور پیغمبر اکرم ہر سفر میں اپنی کسی ایک بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے، لیکن اس سفر میں پیغمبر اکرم اپنی ساری بیویوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور سب نے علی ابن ابی طالب کی بیعت کی اور مبارکباد دی کہ بخن بخن لک یا ابن ابی طالب لقد اصبحت مولا یا و مولا کل مومنین و مومنہ، کہ اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو آج کے بعد ہمارا اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کا مولا بن گیا ہے. یہ مبارکباد دی گئی اور مبارکباد ایسے ہی نہیں دی گئی، یہ مبارکباد پیغمبر اکرم کے کہنے پر دی گئی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مسلمانوں کو کہا کہ علی کی بیعت کریں. دوستی کے لیے بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی، دوستی کے لیے بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جو بیعت کی گئی تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف دوستی نہیں تھی بلکہ پیغمبر اکرم نے خود، یہاں مولا کا معنی پیغمبر نے خود کیا ہے. پیغمبر نے خود یہ فرمایا ہے کہ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم میں سے تمہارے نفسوں پر زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہارے نفسوں پر زیادہ تصرف کا حق نہیں رکھتا؟ اس کے بعد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. توجہ فرمائیے، صلوات پڑھ لیں ایک مرتبہ. تو میرے دوستو، یہ کوئی عام معمولی مسئلہ نہیں تھا، کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج کے دن سے کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں. فلا تخشوہم واخشون، آج کے بعد کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے جب تک تم مسلمانوں نے خود گڑبڑ نہ کی. کافر تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے دین اسلام پر میں راضی ہوا. اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی میری نعمتوں کو تم پر تمام کیا. کوئی نعمت اس وقت تک نعمت نہیں ہے جب تک علی کی ولایت نہ ہو. جب تک علی کی ولایت نہ ہو کوئی نعمت اس وقت تک نعمت تمام نہیں ہو سکتی. اسی لیے میرے دوستو، ہم صفات کو دیکھتے ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ہم صفات کو دیکھتے ہیں. ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ منبر کس کے ہاتھ میں چلا گیا، اقتدار کس کے ہاتھ میں چلا گیا، حکومت کس کے ہاتھ میں چلی گئی. ہم اس بات کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صفات کس میں پائی جاتی ہیں. میں انشاءاللہ آئندہ کسی مجلس میں عرض کروں گا کہ اگر صفات کی بات کی جائے تو وہ تمام صفات جو اللہ کے نمائندے میں ہونی چاہیے وہ تمام علی ابن ابی طالب میں موجود تھی. علی ابن ابی طالب میں وہ تمام صفات جو پیغمبر کے تمام فضائل ہیں، سوائے نبوت اور رسالت کے مختصات کے باقی تمام جتنے کمالات رسول خدا کے تھے وہ تمام کمالات اور فضائل علی میں پائے جاتے. اور محمد والے محمد صلوات. اسی لیے میرے دوستو، جب مولا علی علیہ السلام کو ظاہری خلافت پر
مولا علی علیہ السلام کے ایک چاہنے والے نے دیکھا تو اس نے 3 جملے کہے، کہا کہ لقد زینت الخلافت وما زینت کا، یا علی تو نے خلافت کو زینت دی ہے، خلافت نے تجھے زینت نہیں دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری کیونکہ علی میں کوئی کمی نہیں تھی کہ خلافت علی کو زینت دیتی، بلکہ کہتا ہے کہ یا علی تو نے خلافت کو زینت دی ہے، خلافت نے تجھے زینت نہیں دی۔ دوسرے جملے میں کہتا ہے لقد رفعتها وما رفعتك، تو اے علی خلافت کو تو نے بلند کیا ہے، خلافت نے تجھے بلند نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ علی تو پہلے ہی بلند ہے، علی تو پہلے ہی بلند ہے، یا علی تو نے خلافت کو بلند کیا ہے، خلافت نے تجھے بلند نہیں کیا۔ وَهِيَ أَحْوَجُ إِلَيْكَ مِنْ احْتِيَاجِكَ إِلَيْهَا، یا علی تو خلافت کا محتاج نہیں تھا، خلافت تیری محتاج تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی تجھے خلافت کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ خلافت کو تیری ضرورت تھی۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، مولا علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود منتخب کیا، پیغمبر نے اس کا اعلان کیا۔ اسی لیے کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر علی خلیفہ ہیں تو علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے خلافت کے ساتھ؟ امام نے فرمایا یہ بتاؤ نماز کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن نماز کی رکعتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نماز کا حکم قرآن میں ہے، پڑھ کے پیغمبر نے دکھائی ہے۔ خلافت کا ذکر، امامت کا ذکر قرآن میں ہے، ہاتھ پکڑ کر پیغمبر نے دکھایا۔ نعرہ حیدری صلوات پڑھ لیجیے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، اسی لیے آپ مطمئن رہیں، اور شیعہ کا چہرہ مطمئن نظر آتا ہے، شیعوں کے چہرے پر ایک خاص سکون نظر آتا ہے حق پر ہونے کی وجہ سے۔ شیعوں کے چہرے پر جو سکون نظر آتا ہے یہ حق پر ہونے کی وجہ سے شیعہ پرسکون رہتے ہیں کہ حق ان کے ساتھ ہے اور یہ حق کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ یدور حیث ما دار، حق ادھر جاتا ہے جدھر علی جاتا ہے۔ حالانکہ پیغمبر اکرم نے عمار کے بارے میں بھی فرمایا تھا عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، لیکن عمار ادھر جاتا ہے جدھر حق جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اس حدیث کا فرق سمجھے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے، لیکن عمار ادھر جاتا ہے جدھر حق جاتا ہے۔ علی کے بارے میں فرماتے ہیں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، حق ادھر جاتا ہے جدھر علی جاتا ہے۔ اور اسی لیے میرے بزرگوں، دوستوں، مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت یہ کوئی عام معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، اور یہ اہم ترین مسئلہ رہے گا۔ اور پاک پیغمبر نے 12 مرتبہ کتاب تعویل الآیات میں لکھتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے 12 مرتبہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا مسلمانوں سے اقرار کیا۔ 12 بار مسلمانوں سے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار دیا۔ تو میرے دوستو، اس غدیر خون کے مقام پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان کیا ہے، وہ اعلان آج دوسرے مسلمان، میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ آج دوسرے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ حدیث صحیح ہے بلکہ متواتر ہے۔
مسلمان اس آیت کو مان لیتے جو غدیر کے مقام پر نازل ہوئی تو اہل بیت پر اتنے مصائب نہ ڈھائے جاتے، اہل بیت پر اتنے زیادہ ظلم نہ کیے جاتے۔ اگر مسلمان ان آیتوں پر غور کر لیتے، صرف قرآن پر غور کر لیتے تو آج یہ عزاداریاں نہ ہوتی۔ آج مسلمانوں کو سیاہ لباس پہننے کی ضرورت نہ پڑتی۔ عزاداروں، امام حسین علیہ السلام کربلا میں تھے اور ادھر سے کبھی 2000 کا لشکر آ رہا ہے، کبھی 4000 کا لشکر آ رہا ہے، کبھی 6000 کا لشکر آ رہا ہے۔ بی بی زینب جب کوئی لشکر آتا تھا تو بی بی زینب پوچھتی تھی کہ بھائی حسین، کیا یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا آپ کے دشمن ہیں؟ کہا کہ بہن، یہ سارے میرے قاتل جمع ہو رہے ہیں۔ بی بی زینب نے کہا کہ بھائی حسین، اگر آپ کا بھی دنیا میں کوئی جاننے والا موجود ہے تو آپ بھی اسے بلا لیں۔ تو عزاداروں، میرے مولا نے ایک خط لکھا حبیب ابن مظاہر کے نام، حبیب ابن مظاہر کے نام۔ اب آپ دیکھیں کہ حسین کتنے مظلوم ہو چکے تھے، کتنے تنہا ہو چکے تھے کہ علامہ صفدر حسین نجفی مرحوم کے بقول ہمیشہ عرب لوگ اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام لکھتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ امام حسین اپنے خط میں لکھتے یہ من حسین ابن علی، علی کے بیٹے حسین کی طرف سے یہ خط ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے لکھا من حسین ابن فاطمہ، یہ فاطمہ کے بیٹے حسین کی طرف سے یہ خط ہے کہ شاید کوئی آدمی میری ماں کا حیا کر کے میری مدد کے لیے آ جائے۔ عزاداروں، یہ خط پہنچا۔ جناب حبیب ابن مظاہر کھانا کھا رہے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ مل کر کہ دروازے پر دق الباب ہوا۔ جناب حبیب دروازے پر آئے۔ قاصد نے کہا کہ میں کربلا سے آیا ہوں، حسین نے تیرے نام پر ایک خط دیا ہے، اور حسین نے 2 سطریں لکھی ہیں خط میں کہ اے حبیب، میں کربلا میں ہوں اور میں اکیلا ہوں، اگر میری مدد کے لیے پہنچ سکتے ہو تو پہنچ جاؤ۔ عزاداروں، حبیب ابن مظاہر نے کیا کیا؟ وہ خط پڑھا، لیکن کوفہ کے حالات اتنے خراب تھے کہ اپنے گھر کے افراد بھی جاسوس تھے حکومت کے، اپنے گھر کے افراد پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرے جناب حبیب ابن مظاہر نے وہ خط پڑھا، پڑھنے کے بعد بیوی نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا حسین ابن علی کا خط ہے۔ کہا کہ میرے مولا نے کیا لکھا ہے؟ کہا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں ہیں اور مجھے مدد کے لیے پکارا ہے۔ حبیب کی بیوی نے کہا اب تیرا کیا خیال ہے؟ اپنی بیوی کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے کہتا ہے میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، شہر میں ناکہ بندی ہے، شہر میں پارے لگے ہوئے ہیں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ عزاداروں، جب یہ بات حبیب کی بیوی نے سنی نا، حبیب کی بیوی کربلا کی طرف رخ کر کے کہتی ہے حسین، کاش کہ میں مرد ہوتی اور میں تیری مدد کے لیے آتی۔ حسین، میں کیا کروں، میں خاتون ہوں، میں کیسے تیری مدد کے لیے آ سکتی ہوں؟ اس کے بعد کہتی ہے حبیب، اگر تو نہیں جانا چاہتا تو اپنا امامہ مجھے دے اور میں کربلا جاتی ہوں۔ عزاداروں، اس کے بعد جب حبیب نے اپنی بیوی کے ایمان کا امتحان لے لیا نا، کہا کہ ضرور جاؤں گا، عزاداروں ضرور جاؤں گا۔ تو اور جناب حبیب نے مظاہر تیار ہوئے، اپنے
اپنے غلام کو گھوڑا دیا، کہا کہ یہ لے جاؤ، شہر سے باہر میرا انتظار کرو، میں پیچھے آ رہا ہوں۔ عزادارو، حبیب نے مظاہر کو، کیونکہ شہر میں پہرا تھا، شہر میں ناکہ بندی تھی، بڑی مشکل سے دیر سے پہنچے وہاں جہاں غلام گھوڑا لے کر کھڑا تھا۔ دیکھتے ہیں جناب حبیب کہ وہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہ اگر حبیب نہ آیا تو اے گھوڑا میں تجھ پر سوار ہو کر جاؤں گا اور زہرا کے بیٹے کی کربلا میں جا کر مدد کروں گا۔ عزادارو، حبیب ابن مظاہر سر پر پیٹ کر کہتے ہیں حسین تو اتنا غریب ہو گیا ہے کہ آج غلام بھی اپنے مولاؤں پر سبقت لے رہے ہیں، آج غلام بھی تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ عزادارو، حبیب سوار ہوئے، غلام بھی ساتھ آیا۔ عزادارو، جب وہاں پہنچے نا حبیب، تو امام حسین علیہ السلام کی فوج نے استقبال کیا۔ جناب فضہ نے، جناب زینب نے جناب فضہ کو کہا، فضہ اتنے دن ہو گئے میں نے حسین کو اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، آج حسین اتنا خوش ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ بی بی حبیب ابن مظاہر حسین کا بچپن کا ساتھی آیا ہے کربلا میں۔ جناب زینب نے کہا جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ عزادارو، جب فضہ نے آ کر کہا کہ علی کی بیٹی تجھے سلام کہہ رہی ہے، حبیب کربلا کی مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے اے اہل بیت پیغمبر، تم اتنے غریب ہو گئے ہو کہ آج زہرا کی بیٹیاں مجھ جیسے غلام پر سلام بھیج رہی ہیں۔ عزادارو، یہی وجہ تھی کہ جب عاشور کی شب ہوئی نا، اور عاشور کی شب ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کا امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی بہن کے خیمے میں آئے۔ جناب زینب نے پوچھا بھائی حسین، یہ جو باقی بچ گئے ہیں کیا یہ تو تمہیں کل چھوڑ کر نہیں چلے جائیں گے؟ عزادارو، ایک صحابی وہاں خیمے کے قریب کھڑا تھا، وہ یہ بہن بھائی کی گفتگو سن رہا تھا، وہ آواز دیتا ہے حبیب ابن مظاہر کو کہ حبیب آؤ، ابھی علی کی بیٹیوں کو تمہاری وفا پر اعتماد نہیں ہے، علی کی بیٹیوں کو اپنی وفا کا یقین دلاؤ۔ عزادارو، تمام اصحاب جمع ہوتے ہیں، جناب حبیب بن مظاہر اور خیمے کے قریب کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں زہرا کی بیٹی، اگر آپ کو ہماری وفا کا یقین نہیں ہے تو اپنے بھائی حسین سے اجازت لے دو، ہم اپنی گردنیں اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر تمہارے سامنے اپنے سر پیش کرتے ہیں۔ جناب زہرا نے ان کو دعائے خیر دی اور کہا کہ کیا تم میں حبیب ہے؟ عزادارو، جب یہ کہا نا تم میں حبیب ہے، کہا کہ بی بی میں حبیب بول رہا ہوں، میں تم مومنوں سے کہوں گا، مومنوں یاد رکھو وہ بی بی جو اتنی شریف تھی، جو اپنے بھائی کے بچپن کے ساتھی کی آواز کو نہیں پہچانتی تھی، وہ شام اور کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں کس طرح خطبے پڑھتی رہی اور کس طرح وہ بی بی شام اور کوفہ کے بازاروں میں گئی۔ عزادارو، جب عاشور کا دن ہوتا ہے تو نماز کا وقت ہوا، ظہر کا وقت، جب امام حسین علیہ السلام کی فوج نے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے، تو حسین بن نمیر ملعون نے کہا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ جناب حبیب نے اس پر حملہ کیا، کہا کہ اے ملعون، کیا تمہاری نماز قبول ہے اور فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہے؟ عزادارو، اس وقت یہ
حملہ کرتا ہے جناب حبیب پر اور جناب حبیب شہید ہوتے ہیں۔ عزاداروں، یہ حسین کا ایک بزرگ صحابی کربلا میں شہید ہو جاتا ہے، اور عزاداروں مولا مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد حبیب کا سر جب لے کر گئے نا کوفہ کے شہر میں، تو حبیب کے بیٹے نے اپنے باپ کا سر دیکھا اور جا کر اپنی ماں کو بتایا کہ میرے بابا کا سر نیزے پر لایا گیا ہے۔ عزاداروں، جناب حبیب کے بیٹے نے جنگ کی اور اپنے باپ کے سر کو لینے کی کوشش کی، لیکن عزاداروں ظالموں نے اس حبیب کے بیٹے کو بھی شہید کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والدہ، اس مختصر سے تذکرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ والدہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، تمام مومنین مومنات کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ عزاداروں، مومنین جتنے بھی عزادار ہیں، مومنین ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، اور سب کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جعفری صاحب کے گھر میں جو عزاداری ہو رہی ہے، اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ والدہ، ان عزاداریوں کا ثواب جعفری صاحب کے بزرگوں کو عطا فرما۔ والدہ، محمد و آل محمد کے چاہنے والے دنیا کے جس جس گوشے میں آباد ہیں، سب کی عزت مال جان کی حفاظت فرما۔ والدہ، تمام مظلوموں کے خون کا انتقام لینے والے اور خصوصاً کربلا والوں کے خون کا انتقام لینے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار اور شیعوں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و عطرت